اہل بیت علیہ السلام نے جس غلو یا جس غلو کا ہمارے یہاں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ غالی ہونا کس چیز کو شمار کیا ہے، چونکہ آج ایک زمانے میں آج کے دور میں مثال کے طور پر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنا بہت سے لوگ عالم اسلام کے اس کو جو ہے غلو سے جو ہے تعبیر کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ غالی ہونا جو اہل بیت علیہ جس کو پوری طریقے سے منع کیا ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کو مسلمان بھی آپ تسلیم نہیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قبرستان میں جگہ بھی نہ دی جائے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے خدا کا شرک اختیار کیا؟ غالی جو ہیں یہ وہ ہیں جو ائمہ کے مقام کو مقام عبدیت یا عبودیت سے بڑھاتے تھے اور ان کو مقام الوہیت تک لے کے جاتے تھے، یعنی الوہیت تک لے کے جاتے تھے۔ جی جب بھی کوئی شخص جو ہے مقام الوہیت میں کسی کو بھی داخل کرے وہ غالی ہے۔ بالکل۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ جو کہنا مثلا غالیوں کا کہ علی رازق ہیں یا فلاں امام جو ہے ہمارے رازق ہیں یا ہمارے خالق ہیں یا ہمارے داتا ہیں اور ہم زندہ کرتے ہیں وہ ہمیں مارتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یا ہمیں خلق کرتے ہیں، اس قسم کے جتنے بھی انحرافی عقائد ہیں کہ جو پروردگار کی صفات کے مد مقابل قرار دیے گئے، اگر ہم یہ چیزیں جو خدا کی خاص صفات ہیں کسی اور شخص کے حوالے سے منسوب کریں اور اس کو مقام عبدیت یا عبودیت سے خارج کریں، مثلا ایک دفعہ میں مثال یہاں دینا چاہتا ہوں کہ خدا رازق ہے، باپ بھی رازق ہے بچوں کے لیے رزق، بالکل، لیکن ہم باپ کو اس معنی میں نہیں لیتے جس معنی میں اللہ ہے۔ بالکل، یعنی ایک شخص بے معنی عبد کے دائرے میں ہوتے ہوئے ایک امام بھی لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کی مشکلات کو دور کرتا ہے، لوگوں کے گھروں میں، جیسے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ جو انجمن وکالت تھی اس میں امام صادق علیہ السلام نے اپنے جو وکیل تھے جو ہر شہر میں مقرر تھے، ان کا ایک یہ وظیفہ تھا کہ جو مساکین ہیں مستحق ہیں جگہ جگہ پر اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ان تک جو ہے وہ رزق پہنچایا جائے، ان تک بلاخر ان کی ضروریات زندگی پہنچائی جائے۔ اب یہ بھی ایک طرح کا رزق دینا ہے، لیکن یہ رزق دینا اور خدا کے رزق دینے میں بہت فرق ہے۔ بالکل، یعنی یہ اللہ کی چیزیں ہیں جو اس کا حکم ہے کہ میری مخلوق کو صاحب حیثیت جو ہے وہ دوسروں کو دیں، اور اس میں ائمہ جو ہیں وہ کردار ادا کرتے تھے، وہ اس امور کی ذمہ داری لے لیتے تھے۔ آج جامع شرائط جو فقہا ہیں مجتہدین، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ خمس لیتے ہیں تو وہ آگے مستحق لوگوں تک پہنچائیں۔ صحیح۔ تو اب یہ کام جو ہے یہ کرنا، یعنی یہ وہی رزق الہی کے سلسلے میں ایک سبب قرار پانا، یہ اور چیز ہے۔ لیکن ایک دفعہ میں یہ کہوں کہ جس طرح اللہ رازق ہے اس طرح کوئی فلاں ہستی رازق ہے، یعنی اللہ کے برابر کسی کو قرار کھڑا کرنا، یہ جو ہے یعنی کسی کو مقام الوہیت میں جب میں لاؤں گا اور کہوں گا نہیں اب خدا مجھے رزق نہیں دے رہا، فلاں رزق دے رہا ہے، یعنی خدا کی نفی ہو رہی ہے، یا خدا کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اس کا شریک بالکل بنانا، یہ وہ چیز ہے جس سے غل پیدا ہوتا ہے، اور غالی لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کے قائل ہیں۔ اس لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ کفار اور مشرک سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ بالآخر اللہ کو مانتے ہیں، انہوں نے اللہ کی نفی کی اور اس کے عبد کو اس کی جگہ پہ جو ہے وہ بٹھا دیا اپنے ذہنوں میں، اپنے عقائد میں۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں اس اعتبار سے ائمہ نے جو ہے ان کو دین سے خارج قرار دیا۔ ورنہ غلو کی کچھ اور قسمیں بھی ہیں جو قابل عفو ہیں اور جس میں انسان مشرک نہیں ہوتا۔ مثلا جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک مسئلہ چلا ہوا ہے، لوگ نماز کے اندر تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ مثلا ان کا دل کرتا ہے کہ نماز میں فلاں امام کا نام ہو، اور آج کل یہ مہم چلی ہوئی ہے اور کچھ ہمارے اہل منبر نے جو ہے زور و شور سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی غلو ہے، چونکہ انحراف ہے، چونکہ ایک ایسی چیز کو لایا جا رہا ہے جو کہ ہمارے ائمہ نے نہیں فرمائی، جو کہ قرآن اور سنت پیغمبر میں نہیں آئی اور جس سے فقہا منع کرتے ہیں۔ لیکن اب اگر کوئی چیز اس کو لا رہا ہے، کوئی شخص اس چیز کو نماز میں لا رہا ہے، تو یہ بھی ایک غلو کی قسم ہے۔ لیکن اب اس میں نماز تو باطل ہو جائے گی، یا وہ آدمی گناہ کا ارتکاب تو کر رہا ہے لیکن ممکن ہے وہ اس کو ہم مشرک نہ کہیں، کافر نہ کہیں۔ تو بس غلو کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ غلو ایسے ہیں جس میں انسان فاسق ہوتا ہے، منحرف ہوتا ہے یا بدعت گزار ہوتا ہے، لیکن کچھ غلو ایسے ہیں جس میں وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے اور شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بس غلو کو دیکھ کر اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور کچھ غلو ایسے ہیں جس میں ہدایت کی کوئی نہ کوئی راہ باقی رہتی ہے، لیکن کچھ غلو ایسے ہیں کہ جہاں امام بھی آ کے لوگوں کو سمجھاتے تھے لیکن لوگ جو ہے وہ راہ راست پر نہیں آتے تھے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ کچھ آ کر آپ کو الہ کی حد تک پہنچانے والے تھے، خاص جیسا کہ آپ نے چھٹے امام کے بارے میں ذکر فرمایا، کچھ لوگ تھے جو آپ کو الہ کی حد تک پہنچا رہے تھے۔ یہ امام علی رضا صلوات اللہ علیہ کا جو ہے وہ فرمان، جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی مشہور کتاب ہے من لا یعذر الفقی، اس میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے جو دادا ہیں یعنی مولا علی علیہ السلام،
وہ خالق ہیں، وہ رازق ہیں، وہ زندہ کرتے ہیں، وہ مارتے ہیں. جب اس نے یہ لفظ کہے تو امام رضا صلوات اللہ علیہ جو ہیں وہ ناراض ہوئے اور ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا اور فرمایا خاموش ہو جاؤ، ایسی بات نہ کرو. اور فرمایا کہ تم نے یہ جو باتیں کی ہیں میرے جسم کے بال خوف خدا سے کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ اوصاف میرے رب کے ہیں نہ کہ میرے دادا کے ہیں. صحیح. کہ ہماری طرف ان چیزوں کی نسبت نہ دو، یہ خاص صفتیں ہیں جو پروردگار کی ہیں. آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو غلو کے پھیلنے کا موجب بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں توحید بیان نہیں ہو رہی. وہ توحید جو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بیان کی، خود جو امام صادق علیہ السلام کی لسان مبارک سے مثلا تو توحید بیان ہوئی ہے. توحید مفضل ایک بہترین کتاب ہے، یا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے جو خطبات ہیں، یا باقی ائمہ نے پروردگار کی جو اوصاف اور اس کی صفات اور جو خدا سے عشق کا اظہار اور اپنی عبودیت اور اللہ کی جو ہے وہ الوہیت کا جس انداز سے ذکر کیا ہے، اور جس کی بہترین مثال جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں. صحیح. اور راز و نیاز ہیں ہمارے ائمہ کے، خود امیر المومنین کی دعائیں، باقی ائمہ کی مناجات وہ بہت کم بیان ہو رہی ہیں ہمارے ممبر پر. جی. اور لوگ جو ہیں وہ یوں سمجھ رہے ہیں بعض لوگوں کے فضائل پڑھنے کے انداز سے کہ یہ سارے امور جو ہیں ہمارے مادی امور وہ شاید جو ہیں وہ اللہ کی جگہ ہمارے ائمہ نے سنبھالے ہوئے ہیں، اور اب خدا جو ہے وہ یہ کام نہیں کر رہا بلکہ یہ ہستیاں کام کر رہی ہیں. نتیجتاً جو ہے یہ بدعتیں اور یہ غلو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے لوگوں میں جو ہے وہ سرایت کر رہا ہے. تو اب یہاں اہل علم کا وظیفہ ہے کہ حقائق بیان ہوں اور بالخصوص توحید بیان ہو.